امام بخاری کے علمی سفر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور امام بخاری جو ہے وہ مختلف شہروں میں جا کر مختلف اساتذہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا. تو بغداد بھی گئے. تو خلافت عباسیہ کا جو زمانہ تھا، یہ عموی زمانے کے بعد جب عباسی خلیفہ آئے تو یہی زمانہ تھا کہ امام بخاری بھی پیدا تھے اور اسی زمانے میں تھے. تو اس زمانے میں جو ہے بغداد جو ہے ایک مرجع علم تھا، وہاں پہ اہل کمال جمع تھے. تو اسی لیے امام بخاری نے بغداد کے کئی سفر کیے. اچھا، آپ کو جسٹ ٹو میک سینس، بغداد ہی میں امام احمد ابن حنبل بھی موجود تھے، جو کہ اپنے وقت کے امام بھی تھے اور محدث بھی تھے. انہوں نے لاکھوں میں حدیثیں جو ہیں وہ یاد بھی کی ہیں، جمع بھی کی ہیں. اسی طرح محمد بن عیسیٰ الطباع تھے، محمد بن سابق تھے، سریج بن النعمان تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. اب علامہ ابو علی غسانی تقید المحمل میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری سب سے پچھلی بار جب بغداد گئے، یعنی جو 8ویں دفعہ بغداد گئے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے. تو اس کے بعد جب رخصت چاہی تو امام احمد ابن حنبل نے بڑے دردناک لہجے میں فرمایا کہ تترک العلم والناس وتصیر الى خراسان، کہ آپ علم اور لوگوں کو چھوڑ کر خراسان جیسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں. بغداد جو علم کا گہوارہ ہے اس کو چھوڑ کر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ خراسان جیسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں. لیکن امام بخاری نکل کھڑے ہوئے. خراسان کے علاقے میں ایکچولی جو اس کا حکمران تھا، جو اس کا گورنر تھا یا جو بھی کہیں، وہ تابع تھا ابو طاہر حاکم کا. اس لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھ دیا کہ ابو طاہر حاکم جو بخارا کا حاکم تھا، اصل میں جو ہے خالد بن احمد الزہلی تھا، جو عبداللہ بن طاہر کے تابع تھا. تو ابو طاہر نے امام بخاری پر ایک بہتان لگایا کہ ان کو بخارا سے نکلوا دے. تو جب کسی پہ بہتان لگا کے اس کو نکالا جاتا ہے تو بڑی بے عزتی ہوتی ہے، اور جب انسان کا رتبہ بلند ہو تو پھر بہتان بہت چبھتا ہے. تو امام بخاری اس زمانے میں امام احمد ابن حنبل کی یہ بات یاد کر کے افسوس کرتے تھے جب انہوں نے کہا کہ تترک العلم والناس وتصیر الى خراسان، اب خراسان جیسی جگہ پہ جا رہے ہیں اہل علم کو چھوڑ کر. تو وہ امام بخاری اس زمانے میں کہا کرتے تھے الان اذکرہ، اب مجھے امام احمد کا مقولہ یاد آتا ہے. علامہ ابو علی غسانی کی روایت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے بغداد 8 دفعہ سفر کیا. اچھا، اسی طرح امام بخاری نے شام کی طرف سفر کیا. وہاں علامہ محمد بن یوسف فریابی، ابو نضر اسحاق بن ابراہیم، آدم بن ابی ایاس اور دیگر جو ہے وہ ائمہ اور محدثین سے ملاقات ہوئی. اسی طرح امام صاحب جو ہے وہ مصر بھی گئے، اور وہاں پر عثمان بن صالح اور سعید بن ابی مریم اور عبداللہ بن صالح، احمد بن صالح، احمد بن شبیب اور دیگر بڑے بڑے علماء، یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر وغیرہ سے انہوں نے ملاقات کی. اسی طرح جزیرہ بھی گئے. اچھا، یہ جزیرہ کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی الجزیرہ جو ہے دریائے دجلہ اور فرات، ان دونوں کے دامن میں واقع ایک بالائی جگہ ہے، اور اس جگہ کو چونکہ دریاؤں کے درمیان واقع ہے اس لیے اس کو جزیرہ کہتے ہیں. تو حران، الرحا، الرقہ، الموصل، یہ تمام شہر جو ہے وہ اسی علاقے میں پڑتے تھے. تو جزیرہ بھی سفر کیا. وہاں پہ امام احمد بن عبد الملک الحرانی سے اور امام احمد بن یزید الحرانی سے، کیونکہ حرا کا علاقہ تھا نا تو اس لیے ان کا آخری نام حرانی ہے. اسی طرح اسماعیل بن عبداللہ الرقی سے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. خراسان گئے، مرگ گئے، بلخ گئے، ہرات گئے، نیشا پور گئے، جبل خراسان گئے، کئی جگہوں پہ گئے. اور مرو میں تو علی بن حسین بن شقیق سے اور عبدان سے اور کئی دیگر علماء سے جو ہے نا انہوں نے علم حاصل کیا. تو ایک طویل فہرست ہے. پھر بلخ میں مکی بن ابراہیم، یحییٰ بن بشر، اور ہرات میں احمد بن ابی ولید، اور رے میں ابراہیم بن موسیٰ. اب اتنے علماء، اتنے ائمہ، میں نے آپ سے ذکر کیا نا لاسٹ ٹائم کہ 1000 سے اوپر امام بخاری کے ائمہ ہیں، اور بعض نے تو 1081 کی تعداد بھی دی ہے. تو یہ تو مختصر چند علماء کے، چیدہ علماء کے نام گنا دیے ہیں. امام بخاری ان تمام شہروں میں طلب علم کے لیے گئے اور وہاں اقامت کی.
تو میں نے تو یہاں پہ چند لوگوں کو آپ کا ذکر کیا ہے، امام حاکم کی اسناد کے ساتھ، اور خطیب بغدادی کے اپنے الفاظ بھی موجود ہیں کہ امام بخاری کے جو ہے کئی ان کے شیوخ ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، 1000 سے زائد ہیں. تو اب سب کے اوپر تو بحث نہیں کی جا سکتی، سب کے حالات زندگی تو یہاں نقل نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے تو ایک طویل وقت درکار ہوگا. پھر یہاں ہمارا مقصد امام بخاری کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، بجز اس کے کہ ان کے اساتذہ کرام میں سے ہم نے چند کو انکلوڈ کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کن شیوخ سے انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا. اچھا، اسی ضمن میں ایک بات ہم اس آج کے درس کا جو مین ٹاپک ہے، حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علل اور اس کے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ علماء کے نزدیک بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ علل ایک ایسی برانچ ہے حدیث کی جس کے ہر زمانے میں بہت ہی کم لوگ اس برانچ کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. دعویٰ تو کرتے ہوں گے لیکن جو صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں، اگر تاریخ حدیث دیکھی جائے تو بھی آپ کو بہت چند لوگ ایسے ملیں گے جو علم علل کے اوپر جو ہے وہ کمال رکھتے ہیں، کہ اس کے اندر جو ہے حدیث کی علت کے اوپر بات ہوتی ہے، کہ حدیث کے اندر جو وجوہات اور اسباب جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور غامض ہوتے ہیں ان پہ تحقیق کی جاتی ہے. اچھا، حدیث کی صحت اور قبولیت میں یہ پھر اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا، حدیث کے ظاہر سے تو نہیں پتہ چلتا، ظاہر میں تو حدیث صحیح بھی ہے، سالم بھی ہے، لیکن یہ علم جو ہے وہ اندر موجود مشکلات کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے حدیث کے اوپر ہم مختلف درجات قائم کر سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا علم ہے جو نہایت مشکل ہے. اس فن میں کلام کرنے کی قدرت صرف انہی محدثین کو ہے جن کی سمجھ روشن ہے، جن کا قوت حافظہ کمال کو پہنچا ہوا ہے اور جن کو خبر کاملہ حاصل ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے چیدہ لوگ ہیں، تاریخ میں بھی اٹھا کے دیکھیں، حضرت علی بن مدینی، یعقوب بن شیبہ، امام احمد، امام بخاری، امام ابو زرعہ، امام دار قطنی، یہ چند لوگ ہیں جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جنہوں نے اس میں ایک کمال حاصل کیا. امام حاکم تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کمال حاصل کرنے کے لیے 3 قوتوں کا ملنا ضروری ہے، الحفظ والفہم والمعرفہ، کہ حفظ بھی ہو بڑا تگڑا اور فہم بھی ہو بڑی تگڑی اور ساتھ معرفت بھی ہو، لا غیر، اس کے علاوہ کوئی ایسا علم نہیں ہے. اچھا، تو یہ تینوں چیزیں یکجا ہوں تو پھر علت پہ بات ہو سکتی ہے. تو اس فن کا دوسرے علوم حدیثیہ سے اعلیٰ اور اشرف ہونا اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ابن مہدی فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی حدیث کی علت معلوم ہو جانا اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ ایسی 20 حدیثیں لکھی جائیں جن کی علت معلوم نہیں. تو حقیقت امر یہ ہے کہ حدیث ظاہر میں موصول معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ اس کے ارسال و انقطاع کو جانتے ہیں کہ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بظاہر تو حدیث آپ نے لے لی کہ ظاہر میں حدیث مرفوع معلوم ہوتی ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے یہ مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، اور بعض دفعہ تو منقطع ہے. اچھا، مرفوع کیا ہوتی ہے؟ مرفوع یہ ہوتی ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ آئیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، لیکن دراصل پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک صحابی کے الفاظ ہیں، یعنی صحابی پہ حدیث رک جاتی ہے. حدیث جو ہے وہ یوں آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، آگے یہ نہیں آتی کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے کہا، یہ نہیں آتی، بلکہ آتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں. تو اب یہ موقوف ہو گئی کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحابی پہ وقف ہو گئی. اچھا، ایک مقطوع ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ تابعی پہ رک گئی، صحابی کی ذکر بھی نہیں ہے اور حضور کا ذکر بھی نہیں ہے، تو تابعی بیان کر رہا ہے، تو یہ یہاں پہ منقطع ہو گئی، مقطوع ہو گئی، وہاں قطع ہو گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر میں تو مرفوع ہے لیکن اصل میں کبھی موقوف بھی ہوتی ہے، مرفوع نہیں ہوتی. تو یہ جو اختلاط ہے اس کا پتہ لگانا، اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کا کس سے سما ثابت ہے، کہ یہ جو صحابی ہیں یہ کہتے ہیں، اگر سند ہے نا، سند جس نے آپ کو دی ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں صحابی نے فلاں صحابی سے سنا.
لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان دونوں کا تو ملنا ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ملنا ثابت ہی نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک واسطہ ہے جو مسنگ ہے، تو اب اس میں علل آ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ جو تحقیق کرنا ہے یہ بڑی مشکل تحقیق ہوتی ہے۔ اس پہ ہم چند ایگزامپلز دیکھیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری کو کیا علم دیا تھا۔ اس لیے تو امام بخاری کا جب نام آتا ہے نا تو جو محدثین ہیں جن کو علم ہے وہ ہل جاتے ہیں، وہ امام بخاری، اور جن کو پتہ کچھ نہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں امام بخاری کون ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا فن دیا تھا علم علل میں۔ حافظ احمد بن حمدون کہتے ہیں کہ مجھے ابو عثمان سعید بن مروان کے جنازے میں امام بخاری کے ساتھ شرکت کا اتفاق ہوا، تو میں نے محمد بن یحییٰ زہلی جو کہ ایک امام فن ہے، حدیث میں ایک بہت بڑا امام ہے، وہ امام بخاری پر اسماء الروات اور علل حدیث کے سوالات پیش کرتے تھے۔ یعنی کہ اسماء الروات یعنی کہ یہ جو روایت ہے اس کے جو راوی ہیں ان کے نام پیش کرتے تھے اور حدیثوں کے علل پوچھتے تھے، اس حدیث میں کیا علت ہے، اور امام بخاری ان کے سوال کے اس سرعت اور تیزی سے جواب دیتے تھے جیسے ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا مشکل علم اور ایسے جواب دیتے تھے امام بخاری کے جیسے آپ کو قل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے۔ یہ ابو حامد عامشی کہتے ہیں کہ میں ایک روز نیشا پور میں محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کی خدمت میں بیٹھا تھا، نام محمد ہے، والد کا اسماعیل ہے، اس لیے محمد بن اسماعیل، تو امام بخاری کی خدمت میں بیٹھا تھا اور اس وقت امام مسلم تشریف لائے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ یہ سوچیں وہ محفل، وہ مجلس کیا ہوگی جس میں شیخین جمع ہوں، امام بخاری استاد ہوں، امام مسلم شاگرد کی حیثیت میں آ کے بیٹھے ہوں، وہ مجلس کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، میں تو اس مجلس کے بارے میں سوچ کر میرے رونگٹے ابھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگی مجلس۔ وہ مجلس آپ سوچیں کہ جس میں دو امام وقت کے کھڑے ہوئے، ایک شاگرد ایک استاد، سبحان اللہ۔ اچھا اب آگے سنیں، امام مسلم میں امام بخاری کے آگے ایک سوال پیش کیا، سوال انہوں نے پوچھے ایک معلق حدیث کے۔ اب معلق حدیث کیا ہوتی ہے اس کو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ معلق حدیث وہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ جس کی ساری اسناد ہی نہ ہو، بس یہ لکھا ہو کہ حضور نے فرمایا، ہوتا ہے نا اکثر کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں آپ کے اور ہمارے پڑھنے کے لیے صرف یہ لکھا جاتا ہے حضور نے فرمایا اور باقی آگے سند نہیں ہوتی، تو وہ حدیث جو ہے وہ معلق کے کیٹیگری میں آتی ہے۔ لیکن بعض دوسری کتابوں میں وہ حدیث مع اسناد ہوتی ہے تو وہ پوری طور پر معلق نہیں ہے، پھر ہم ان کتابوں میں جا کر اس کی سند پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ حدیث اگر یوں ہی ہو اور کہیں کوئی ریفرنس نہ ملتا ہو تو وہ معلق ہو گئی۔ اچھا اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری سند بھی غائب ہو اور صرف صحابی کا نام ہو اور تابعی کا نام بھی نہ ہو، یہ بھی معلق ہو گئی۔ اچھا اسی طرح کیا ہے کہ سند ہی کوئی نہیں، کس نے روایت کیا وہ بھی نہیں، اچھا جو اوپر ہے اس کا نام بھی نہیں، جو نیچے ہے اس کا نام بھی نہیں، تو یہ بھی ایک معلق حدیث ہوتی ہے کہ بھئی ایک آدمی کا نام ہے، اوپر نیچے کسی کا نام ہی نہیں ہے۔ اچھا اس طرح کی جو معلق حدیث ہے وہ امام مسلم نے امام بخاری کے آگے پیش کی اور بہت مشکل ہوتا ہے، 1,00,000 سے زیادہ راوی ہیں، ایک ایک کے بارے میں جاننا اور ایک ایک کے بارے میں یوں جاننا کہ کس نے کس سے روایت کی ہے اور پوری چین آپ کو زبانی یاد ہو، آپ کے حفظ میں ہو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہمیں تو 2-3 صحابیوں کے نام بھی پتہ نہیں ہوں گے جنہوں نے روایت کیے ہیں اور ہم امام بخاری پہ کلام کرتے ہیں۔ آپ کو ابھی میں کچھ ایگزامپلز دوں گا، لٹرلی انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اللہ نے امام بخاری کو کیا علم دیا تھا۔ تو امام بخاری سے امام مسلم نے ایک سند کے متعلق سوال کیا کہ آپ کے پاس اس حدیث کی کوئی سند ہو تو آپ اس کے متعلق اس حدیث کو متصل کر دیجئے، اور حدیث کا بھی صرف اشارہ کیا کہ عبید اللہ بن عمر نے سنا کس سے، ابی زبیر سے، انہوں نے سنا جابر سے، وہ کہتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا فی سریۃ، ایک سریہ کی طرف، ومعنا ابو عبیدہ، اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ تھے، بس ختم۔ حدیث کے چند الفاظ اور مختصر سند
اور کہا کہ بھئی یہ معلق حدیث ہے، باقی سند نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اتنی تھوڑی سی انفارمیشن سے جواب نکالنا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو ان کے نیچے کے روا کا تذکرہ سوال میں چھوڑ دیا گیا کہ ان کے نیچے کون ہے، بس اوپر کی معلق ہے نا، اوپر کی دے دی، نیچے کے نہیں بتائے۔ کہ امام مسلم تک یہ حدیث کیسے پہنچی نہیں بتایا، عبید اللہ بن عمر سے شروع کیا۔ تو گویا اس سوال کے مقاصد یہ تھے کہ آیا امام بخاری کو اس حدیث کا علم بھی ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کے پاس ان کی سند بھی ہے یا نہیں، اگر سند بھی ہے تو وہ یہ علم رکھتے ہیں کہ یہ معلل ہے یا صحیح ہے، اس میں کوئی علل ہے یا علت ہے کہ نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے اسی وقت اس طرح حدیث کو مسند یعنی بس سند اور متصل اسناد کے ساتھ پڑھ دیا کہ حدثنا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کس سے، ابی اویس سے، ان کو یہ پہنچی ہے احی عن، ان کو یہ پہنچی ہے سلیمان سے، اور سلیمان کون، سلیمان بن بلال، ان کو پہنچی ہے عبید اللہ سے، اور عبید اللہ پہ لا کے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ آگے کی سند تو تھی نا امام مسلم کے پاس، عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے بیان کیا، ابی زبیر سے انہوں نے بیان کیا، جابر سے، یہ سند تو تھی نا، شروع کی سند نہیں تھی، تو شروع کے نام دے دیے، اور امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ دیے کہ مجھ سے بیان کیا ابی اویس نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا ہم سے بیان کیا ابو، تو یہ پھر حدیث بالتمام، تو یہ جو ہے یہ حدیث پوری کی پوری جو ہے ان کو دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ دلالت کرتی تھی اس امر کی طرف کہ جب حضرت جابر کی مشہور حدیث ہے جس میں وہ عنبر نامی مچھلی، جس کو ہم سیرت النبی کے دروس میں ہی پڑھ چکے ہیں، کہ سمندر کے ساحل پر اگل دیا، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول کی جو سریے والی فوج تھی 18 راتوں تک اس سے کھاتے رہے، اور یہ 300 لوگ تھے۔ تو اس کو فتح الباری میں بھی بیان کیا گیا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو رقم کیا۔ بہرحال تو اب اسی مجمع کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک حدیث مع سند پڑھی، اور بعض کہتے ہیں نہیں امام مسلم نے ہی پڑھی، وہ یہ حدیث یہ تھی کہ اس کی سند پڑھی، صرف حدیث بھی نہیں، سند پڑھی، پھر بعد میں حدیث بھی پڑھی۔ حجاج بن محمد نے روایت کیا ابن جریج سے، انہوں نے روایت کیا موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے روایت کیا سہیل ابن ابی صالح سے، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا عن ابیہ یعنی کہ کس سے، ابی صالح سے، اوکے، انہوں نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے۔ ابھی آپ کے سامنے سند پڑھی ہے میں نے، یاد ہوئی ہے امام، یہ لوگ یہ سند یاد تھی ان کو، حفظ تھی۔ انہوں نے کہا حجاج بن محمد عن ابن جریج عن موسیٰ بن عقبہ عن سہیل ابن ابی صالح عن نبیہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، کیا فرمایا، کفارۃ المجلس، کفارۃ المجلس یعنی ایک مجلس کا کفارہ یہ ہے، اور بعض روایت میں واللغو، اور اس کے اندر اگر لغو بات ہو اس کا کفارہ بھی ہے۔ اذا قام العبد، اگر تم مجلس سے اٹھو، ان یقول، تو یہ کہو، کیا کہو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر واتوب الیک، تو یہ جملہ کہو جب مجلس سے اٹھو، تو اس کا کفارہ ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے، ایک حدیث میں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، ایک میں انت ہے، تو اختلاف ہے بہرحال، لیکن حدیث ہے۔ تو اب امام مسلم نے یہ حدیث سن کر امام بخاری کو مخاطب کر کے عرض کیا کہ کیا اس حدیث کی سند اس سے بہتر کوئی ہے آپ کے پاس؟ یہ تو ایک سند ہے نا، اس میں ایک ایک آدمی چوٹی کا آدمی ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی سند، یہ بھی محدثین کے نزدیک بڑی بات ہوتی تھی کہ ایک حدیث کی ایک سند ہو، اور اس سے بہتر سند ہے کوئی کہ ایک ایک راوی اس سے بڑھ کر کوئی امام ہو اپنے وقت کا؟ تو امام بخاری نے ان کی بات سنتے ہی کہا الا انہ مغلول، ہاں سند تو اچھی ہے، معلول ہے، لیکن الا انہ معلول، اس کے اندر جو ہے کچھ علل ہے۔ امام مسلم سننے کے ساتھ ہی کانپ اٹھے کہ اتنے بڑے اس میں رویا ہے، اور کہتے ہیں کہ معلول ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ مجھے اس کی علت تو بتا دیجئے۔ ہائے ہائے، امام بخاری نے کہا استر مستر اللہ، پردہ رہنے دے جس پر اللہ نے پردہ رکھا ہے، میں تجھے علل نہیں بتاتا، یہ حدیث شاندار ہے۔ ہائے ہائے، لوگ ایسے ہی عن حجاج بن محمد عن ابن جریج عن موسیٰ بن عقبہ عن سہیل ابن ابی صالح روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم نے، اب دیکھیں نا، یہ شوق ہوتا ہے، حدیث کا شوق ہونا تو آگے پھر اس زمانے میں استاد بتایا کرتے تھے، ہر ایک پہ یہ علم ظاہر نہیں کرتے تھے، یہ ان لوگوں پر ظاہر کرتے تھے جو واقعی اس کے طالب ہوں۔ تو امام مسلم نے امام بخاری کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا
کہ حضور اس حدیث کی علت کا سوال کرتا ہوں، قریب تھا کہ امام مسلم یہ جاننے کے لیے رو پڑتے کہ خدا را بتا دے۔ امام بخاری نے درخواست منظور کر لی اور فرمایا اکتب ان کان ولا بد، اگر ضروری سمجھتے ہو تو اس حدیث کی سند غیر معلول لکھ لو، میں لکھاتا ہوں تمہیں۔ اللہ اکبر، کیا امام کا، یعنی ایک وقت کا امام ہے، زبانی یاد ہے، اکتب لکھ لے۔ امام صاحب نے اپنی غیر معلل سند اس حدیث کی یوں روایت کی کہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن عون بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر باقی حدیث ساری ویسی سنا دی۔ تو امام مسلم نے اس سند کو سن کر فرمایا لا یبغضک الا حاسدا، آپ سے وہی بغض رکھے گا جو آپ کا حاسد ہے۔ اس سے اندازہ کر لو جو امام بخاری سے بغض رکھتا ہو امام مسلم کے بقول وہ حاسد ہے۔ واشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا آدمی تو ہے ہی کوئی نہیں، یعنی جس کا علم اتنا علم ہو۔ اچھا، پھر احمد بن حمدون اور باقی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ امام مسلم نے جب یہ سند امام بخاری کے سامنے پیش کی تو امام صاحب نے اس معلول سند کا سلسلہ 2 طریقوں پہ بتایا، ایک بھی نہیں۔ پہلے بتایا اس کا ایک طریقہ یہ ہے محمد بن سلام حدثنا مخلد بن یزید اخبرنا ابن جریج، ابن جریج تک تو لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا بنا احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل اس کو روایت کرتے ہیں، اور حضرت یحییٰ ابن معین بھی روایت کرتے ہیں حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج، تو ابن جریج تک 2 سلسلوں سے لے کے آئے، پھر بیان کر کے فرمایا الا انہ معلول، گو کہ ابن جریج تک اس سند کی طریق متعدد ہے لیکن پھر بھی یہ حدیث معلول ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تم نے تو ایک طریق سے مجھے سنائی ہے نا امام مسلم، میں تمہیں 2 طریق پر یہ حدیث سناتا ہوں اور دونوں میں یہ علل موجود ہے کہ ابن جریج تک دونوں آتی ہیں لیکن دونوں میں علل موجود ہے۔ اللہ، یہ ان کا علم تھا کہ ایک ہی، یعنی معلول کا علم بھی رکھتے ہیں۔ امام مسلم نے اصرار کیا کہ حضور سند کی علت پر بھی مجھے آگاہی دے دیجیے، تو امام صاحب نے سکوت فرمایا، لیکن امام مسلم اصرار کرتے رہے۔ تو امام صاحب نے اس سند کی علت اس طرح بیان کی کہ سنو، موسیٰ بن عقبہ کی کوئی حدیث سہیل سے مسند نہیں آئی، کوئی سند نہیں ہے۔ موسیٰ بن عقبہ اور سہیل کا تو سند ملنا ہی نہیں ہے، کسی راوی سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے ان کو مرفوع کر دیا کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ در حقیقت اس سند سے یہ حدیث موقوف آئی ہے کہ اس پہ وقف ہے، اس کے اندر اتصال نہیں ہے۔ پھر اس کا موقف ہونا ذیل کی دوسری سند سے ثابت کیا کہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب قال حدثنا سہیل عن عون بن عبداللہ، اور اس کے بعد کہا یہ امر بسند صحیح ثابت ہے کہ سہیل نے عبداللہ بن عون کا قول روایت کیا، اور کسی نے غلطی سے اس کو مرفوع بیان کر دیا۔ تو یہ ان کا علم کا عالم ہے۔ تو امام بخاری کے اس غامض اور دقیق فن یعنی علل حدیث میں کمال دستگاہ رکھنے پر امام ترمذی کی اپنی شہادت کافی ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب العلل میں دی ہے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ جامع ترمذی میں جس قدر میں نے حدیثوں کی علتیں بیان کی ہیں، اس کے رجال یا تاریخ میں کلام کی اکثر علم امام بخاری سے لیا ہے، حالانکہ میرے اور بھی استاد ہیں، امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی اور ابو زرعہ سے بھی سیکھا ہے، ان سے کم لیا ہے، زیادہ علم امام بخاری سے لیا ہے کہ فلم ارى علم بالعلل والاسانید بن محمد بن اسماعیل البخاری، میں نے علل اور اسانید میں امام بخاری سے بہتر شیخ نہیں پایا۔ ایک دفعہ امام بخاری شیخ وقت علامہ فریابی کی مجلس میں موجود تھے، شیخ نے ایک حدیث بیان کی جس کی سند یہ تھی کہ سفیان عن ابی عروہ عن ابن الخطاب عن ابی حمزہ۔ اب آپ دیکھیں بہت مشکل ہے یہ حدیثیں، ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے سفیان کے بعد۔ سفیان کے یہ لیا ابی عروہ سے، یہ کنیت ہے، ابی عروہ نے لیا ابی الخطاب سے، یہ بھی کنیت ہے، اور انہوں نے لیا ابی حمزہ سے، یہ بھی کنیت ہے۔ حاضرین مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے کسی کو سفیان کے اوپر کا ایک راوی نہیں معلوم آنا، سمجھ ہی نہیں آیا ان کو یہ راوی کون ہے۔ ابی عروہ نہیں جانتے، ابی الخطاب کون ہے بھائی، کتنے ابی الخطاب ہو، ابی حمزہ کون، ابی حمزہ۔ لیکن
یہ جو امام تھے نا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، امام فریابی، ان کے ہاں یہ رواج تھا. اچھا اسی طرح جو ہے سفیان ثوری کا بھی یہی قاعدہ تھا کہ مشہور راویوں کو کنیت کے ساتھ ذکر کرتے تھے. اس مجلس میں امام بخاری بھی موجود تھے. امام بخاری ایک واحد آدمی تھے پوری مجلس میں جن کو ان ایک ایک کنیت کے آدمی کا معلوم تھا. تو امام بخاری نے اس وقت عرض کیا ابو عروہ معمر بن راشد ہیں، ابو الخطاب قتادہ بن دعامہ ہیں، اور ابو حمزہ انس بن مالک ہیں. اللہ اکبر. اور یہ حافظے سے ہے، کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں بتا رہے تھے، وہاں بیٹھے بیٹھے حافظے سے بتا رہے تھے. تو بھائی یہ ان لوگوں کا علم ہے، اس پہ کلام نہ کیا کرو اتنا زیادہ، اپنی زبانوں کو گرفت میں رکھو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا اپنے علم کے لیے، تو ان کو پہلے جانو پھر ان پر کلام کرو. اسی لیے مقصد سارا یہ ہے ان علماء کو ڈسکس کرنے کا کہ ان کا مقام سمجھ میں آئے ایک عام آدمی کو. لوگ سنتے تو ہیں بچپن سے امام بخاری امام بخاری، پتہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ پڑھے نہیں کبھی امام بخاری تھا کون ہے کون رحمت اللہ علیہ. تو آج اس کو یہیں روکتے ہیں، پھر اگلی دفعہ جو ہے نا جرح جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.